الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ فتح مکہ کے اسباب ہم کر رہے تھے اور بنو خزاعہ کا قتل عام یہاں تک کہ حرم شریف میں بھی ہوا، اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا۔ اس قتل عام کے بعد بنو خزاعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمایتی تھے، معاہدہ کیا ہوا تھا آپ سے، تو بارگاہ رسالت میں عمر بن سالم خزاعی کی آمد ہوتی ہے۔ یہ اپنے قبیلہ کے 40 افراد کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف عازم سفر ہوتا ہے تاکہ اس حادثہ دلگیر کے بارے میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنکھوں دیکھا حال پیش کیا جائے۔ نیز قریش نے اس المیہ میں جو کردار ادا کیا ہے، جو صلح حدیبیہ توڑا ہے، اس سے بھی آگاہ کرے۔ جب فریادیوں کا یہ وفد مدینہ طیبہ پہنچا تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور عقیدت مندوں کا ایک جمع غفیر اپنے آقا کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے بیٹھا تھا۔ عمر بن سالم جو اس وفد کا رئیس تھا اٹھا اور بارگاہ رسالت میں اس المناک حادثہ کی تفصیلات پیش کیں۔ قریش کے جن رؤساء نے اس حملہ میں شرکت کی تھی ان کے ناموں سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ کیا۔ جب یہ لوگ اپنی داستان غم، داستان ظلم و عدوان عرض کرنے سے فارغ ہوئے تو عمر بن سالم نے اٹھ کر یہ اشعار پیش کیے جن میں انہوں نے اپنی قوم کی بربادی اور مظلومیت کی داستان بڑے پرسوز انداز میں بیان کی۔ انہوں نے کہا، عربی ہے، میں ترجمہ بھی بیان کروں گا۔ انہوں نے کہا، یا ربی انی ناشد محمدا خلف ابینا و ابیہ الاطلدا قد کنتم ولدا و کننا والدا ثمت اسلمنا فلم ننزع یدا ان قریشا اخلفوک موعدا وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَ وَزَعَمُوا أَن لَّسْتُ أَدْعُو أَحَدًا فَهُمْ أَذَلُّ وَأَقَلُّ عَدَدًا هُمْ بَيَّتُونَا بِالْوَتِيرِ حُجَّدًا وَقَتَلُونَا رَكَّعًا وَسُجَّدًا وَجَعَلُوا لِي فِي كِدَائِي رُدَدًا فَانصُرْ رَسُولَ اللَّهِ نَصْرًا اعْتِدًا وَادْعُ عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدًا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدًا إِنْ سِيمَا خَسَفًا وَجْهُهُ تَرَبَّدًا فِي فَلَكِ كَالْبَحْرِ يَجْرِي مُزْبَدًا۔ تاریخ الخمیس جلد 2 صفحہ 77، ابن کثیر السیرۃ النبویہ جلد 3 صفحہ 527۔ ترجمہ اس کا سماعت فرمائیں اس دلسوز اشعار کا۔ اے میرے پروردگار، محمد علیہ السلام کو دوستی کا وہ معاہدہ یاد دلانے والا ہوں جو ہمارے باپوں اور ان کے باپ کے درمیان قدیم زمانے میں طے پایا تھا۔ اس وقت تم ہماری اولاد اور ہم تمہارے باپ تھے، وہاں ہم نے صلح کی، پھر اس صلح سے ہاتھ نہ کھینچا۔ حضور علیہ السلام کو اپنا فرزند
اس لیے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو دادوں کا نکاح بنی خزاعہ کی دو خواتین سے ہوا تھا، اس لیے آپ کو اپنا فرزند کہا۔ ان کے شکم سے جو پھر اولاد پیدا ہوئی، بنو خزاعہ ان کے باپ تھے اور ان خواتین کے بچے ان کے فرزند تھے۔ اسی کی والدہ اور عبد مناف کی زوجہ دونوں بنی خزاعہ قبیلہ کی خواتین تھیں، اس لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا فرزند انہوں نے کہا۔ یہ شعار میں نا وضاحت کر دی میں نے۔ اگلے اشعار کا مطلب سماعت فرمائیں۔ قریش نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور وہ پختہ عہد جو انہوں نے آپ سے کیا تھا اس کو توڑ دیا۔ انہوں نے گمان کیا کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاروں گا۔ وہ ذلیل تھے اور تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھے۔ وطین نامی کنویں کے قریب جب ہم اپنے گھروں میں سو رہے تھے، انہوں نے ہم پر شب خون مارا اور ہمیں اس حال میں قتل کیا جب ہم رکوع و سجود کی حالت میں تھے۔ وہ قضاء کی گھاٹی میں چھپ کر میری گھات لگائے بیٹھے تھے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہماری ایسی مدد فرمائیے جو بہت قوت والی ہو۔ آپ اللہ کے بندوں کو بلائیے جو مدد کے لیے آ جائیں، ان میں اللہ کے رسول بھی ہوں جو جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہوں، جو جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ جب ان کی توہین کی جاتی ہے تو ان کا چہرہ فتح غضب سے سرخ ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے لشکر اجرار کے ساتھ حملہ کرتے ہیں جو سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے اور اس پر جھاگ تیر رہی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب عمر ان اثر انگیز اشعار میں اپنی مظلومیت کی داستان سنا کر فارغ ہوا تو رحمت عالم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین وبالمؤمنین رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا، نصرت یا عمر بن سالم، اے سالم کے بیٹے عمر، ذرا غم نہ کر، ضرور تیری مدد کی جائے گی۔ اسی اثناء میں بادل کا ایک ٹکڑا اس مجلس کے اوپر سے گزرا اور گرجا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بادل کا یہ ٹکڑا بنو قاب کو مدد کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ تاریخ الخمیس جلد 2 صفحہ 77، ابن کثیر السیرۃ النبویہ جلد 3 صفحہ 527۔ عبدالرزاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی قاب پر توڑے جانے والے ظلم و ستم کی داستان سنی تو مظلوموں کی داد رسی کرنے والے نبی نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لأملأنہم مما امنع منہ نفسی وَأَهْلِي وَبَيْتِي۔ ترجمہ کیا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، میں ان کا ہر دشمن سے دفاع کروں گا جس دشمن سے میں اپنی ذات، اپنی آل اور اہل خانہ کا دفاع کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔